اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا یا اہل القرآن۔ اور آج سے ہم گرامر کے لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے، اور اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے، گرامر کی نظر سے، گرامر کی روح سے۔ اور جب ہم اسے پڑھنے لگیں گے تو لازماً آپ کے پاس شیطان آئے گا اور برگلائے گا کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں، تو تم اسے چھوڑ دو۔ تو ہم قرآن مجید کی اس آیت کو لیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے پڑھنے والوں کے لیے، تو کیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا۔ اور یہ دعا رب زدنی علما، کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں حروف الہجہ کی طرف۔ اسے پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کو حروف الہجہ نہیں آتے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور حروف الہجہ جو ہے یہ 28 یا 29 ہے۔ اگر حمزہ کو پکڑ کے چلیں تو یہ 29 ہے، اور حمزہ کو علیحدہ کر لیں تو یہ 28 ہے۔ سب سے پہلا حرف جو ہے وہ ہے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، قاف، لام، میم، نون، ہا، واو اور یا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ علیحدہ ہے اور ہم حمزہ کو علیحدہ سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ کبھی الف پر آتا ہے، کبھی واو پر آتا ہے اور کبھی یا پر آتا ہے۔ یہ ویک لیٹرز میں شمار ہوتا ہے، مطلب کمزور ہے، اسی لیے اسے کسی نہ کسی کی کرسی لگتی ہے، کبھی الف، کبھی واو اور کبھی یا۔ تو کبھی الف پر آتا ہے جیسے کہ اقرا، کبھی آتا ہے واو پر مؤمن، مؤمن، اور کبھی یا پر یعنی عائشہ۔ تو اس میں عائشہ پہ یا کے اوپر حمزہ آیا ہے، اور کبھی کبھی یہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے آپ پر آتا ہے، یعنی کہ اپنے بلبوتے پر آتا ہے، جیسے کہ اسماء، یہاں پر یہاں پر حمزہ اپنے آپ آیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حرکات۔ حرکات جو ہے یہ پڑھنا لازم ہے کیونکہ جب تک آپ کو حرکات ادا کرنے نہیں آتے آپ قرآن مجید کو ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے حروف دیکھے اور حروف پر ہوتے ہیں حرکات۔ جب حرکات لگتے ہیں تو کلمات بنتے ہیں، حروف اور حرکات کے ملنے سے کلمات بنتے ہیں۔ تو حرکات میں سب سے پہلے کسرہ، فتح، ضمہ، کسرہ، فتح، ضمہ۔ کسرہ یعنی کہ انڈین لینگویج میں ہم کہتے ہیں زیر، فتح یعنی زبر، ضمہ یعنی کہ پیش۔ کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں، کتاب، قلم، کتب، کتاب، قلم، کتب، کی کا کو، کی کا کو، کتاب، قلم، کتب۔ تو کی کا کو یہ ہے حرکات۔ جب حروف پر اوپر یا نیچے حرکات لگتے ہیں تو ویسے ہی ان میں حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ آواز نکالتے ہیں کی کا کو، کی کا کو۔ پھر دوسری چیز ہے تنوین یعنی کہ ڈبل واول سائنس، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبل واول سائنس کو کہتے ہیں عربی میں کسرتانی، فتحتانی، ضمتانی۔ کسرتانی یعنی کہ دو زیر، فتحتانی یعنی دو زبر، اور ضمتانی یعنی کہ دو پیش۔ کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں، کتاب، قلم، کتب، بن، من، بن، بن، من، بن۔ یہاں پر دیکھتے ہیں ہم ساؤنڈ دے رہا ہے ان، 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 ان۔ کتاب، قلم، کتب، بن، من، بن۔ پھر ہم اور کچھ سائنس جو ہے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، جو ہے شدہ اور سکون۔ شدہ کیا ہوتا ہے؟ شدہ یہ علامت ہے کہ حروف کو دو مرتبہ ادا کیا جائے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سکرون، سکرون۔ قاف ایک نظر آ رہا ہے لیکن شدہ ہونے کی وجہ سے وہ دو بار ادا ہوں گے، سین کاف پیش سک، کاف زبر کا، را دو پیش رن، سکرون۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سکون۔ سکون کیا ہوتا ہے؟ سکون جب کوئی حرف خالی نظر آئے، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو، تو وہ
کا علامت ہے کہ میں خالی ہوں اور مجھے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے، جیسے کہ بیتن، با یا زبر بئی، تا دو پیش تن، بیتن۔ پھر ہم اور بھی کچھ دیکھتے ہیں حروف المد۔ حروف المد کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، الف مدہ اور واو مدہ، جو کسرہ، فتح اور ضمہ کے ساتھ آتا ہے۔ کسرہ، فتح اور ضمہ، یا کے ساتھ کسرہ، الف کے ساتھ فتح اور واو کے ساتھ ضمہ۔ اس کی کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں ہم۔ سریر، کتاب، بیوت، سریر، کتاب، بیوت، یا مدہ، الف مدہ اور واو مدہ۔ تو را کے ساتھ یا، ری، تا کے ساتھ الف تا، با کے ساتھ واو، بو۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ نے کتنا پڑھا ہے ابھی تک۔ حرکات کو کیا آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں؟ یہاں پر کچھ دیا ہوا ہے، کتابن، کتن، بیتن، سریرن۔ دیکھیں گے ہم آپ کتنا پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آج آپ نے جو سیکھا ہے اسے ریوائز کر لیتے ہیں۔ حروف الہجا اور حرکات کو ملا کر بنتے ہیں کلمات۔ حروف الہجا اور حرکات کو ملا کر بنتے ہیں کلمات۔ تو یہ یاد رہے گا، انشاءاللہ ہم آگے ضرور ملاقات اور دیکھیں گے کہ اور کیا کیا ہم سیکھ سکتے ہیں گرامر کے لیسنز میں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ہوم ورک کو ضرور ریوائز کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔